السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 102 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 101 کی تفسیر کر رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے جز 2 پڑھا تھا، تو آج کا لیسن جز 3 ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ 101۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم جب اللہ کی راہ میں نکلو، زمین میں کہیں سفر میں چلو پھرو، اگر تمہیں کفار کی طرف سے کوئی ڈر ہو یعنی کہ امن کے حالات نہ ہوں تو اس وقت نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیسکلی یہ آیت مبارکہ خوف کی حالت میں نماز کو کم کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں یعنی کہ امن کی حالت میں بھی تمام سفر میں نماز قصر کی۔ تو اس کے بارے میں ہم کل کے لیسن میں بھی کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے، اور ادھر یاد رہے کہ ادھر اللہ رب العزت نے 7 شرط لگائی کہ اگر تمہیں خوف کی حالت میں یہ ڈر ہو یعنی کہ جنگ کے حالات ہیں اور یہ بھی ڈر ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیں گے تو اس وقت بھی نماز قصر کر لو، کیونکہ تمہارے جو کافر ہیں وہ کھلم کھلا دشمن ہیں۔ اور کل کے لیسن میں اور پرسوں کے لیسن میں ہم نے کافی زیادہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کو سمجھا تھا، اور اب ہمارا جو منکرین حدیث ہیں ان کو چیلنج ہے کہ اگر اس آیت مبارکہ کو ہم جسٹ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو کس طرح اس کو سمجھیں گے، جبکہ بہت ساری احادیث مبارکہ سے اس کو سمجھا تو الحمدللہ بات وضاحت سے سامنے آئی اور بہت سارے مسائل اخذ ہوئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کو دیکھا تو پتہ چلا کہ عام سفر کی حالات میں بھی عام یعنی کہ اگر نارمل حالات ہیں تو ان میں بھی نماز کو قصر کریں گے۔ اگر جسٹ قرآن کی آیت مبارکہ کو دیکھتے تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جب خوف کے حالات ہوں تو تب نماز قصر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ نماز قصر کے بارے میں مزید تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے میکے جائے گی تو کیا اس وقت نماز پوری پڑے گی، اور پھر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہاں اس کے لیے وراثت میں حصہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عورت کا شادی کے بعد اس کا جو شوہر کا گھر ہے وہی اس کا اپنا گھر ہے، وہی اس کی اصل رہائش گاہ ہے۔ اگر وہ سفر کر کے میکے جاتی ہے، کہیں بھی کسی اور رشتہ دار کے گھر جاتی ہے، چاہے سسرال میں جاتی ہے، اگر واقعی اتنا سفر بنتا ہے جو کہ ہم نے پہلے بات کی تھی تو پھر وہ قصر نماز ہی ادا کرے گی، کیونکہ اس کا اصل گھر اپنا گھر اس کا جو شوہر کا گھر ہے وہ اس کا اب ان کے مقیم ہے وہاں، اور وہ اس کی رہائش گاہ ہے اصل، تو اس لیے کہیں بھی وہ جائے گی تو وہ قصر نماز ہی ادا کرے گی۔ اس بارے میں اکثر بہنوں کو کنفیوژن ہوتی ہے اور وہ یہی سمجھتی ہیں کہ شاید میکے میں جا کر نماز پوری ہی ادا کی جائے گی۔ اب مزید آیت مبارکہ 102 میں نماز خوف کے احکام و مسائل بتایا جا رہے ہیں کہ اگر نماز خوف ادا کرنی ہے تو کس طرح ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان میں موجود ہو تو ان کو نماز ادا کراؤ، ان کے درمیان نماز قائم کرو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار کو پکڑے رکھے، یعنی کہ نماز کی حالت ہے لیکن ہتھیار تھام کے رکھے، اور یاد رہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب بہت سخت حالات ہوں گے۔
تو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اپنے ہتھیاروں سے بالکل بھی لاپرواہی نہیں برتنی. ایسا نہ ہو کہ کفار تم پر یک بارگی حملہ کر دیں تمہیں غافل پا کر. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور جب وہ سجدہ کریں بس یہی کہ ہو جائیں تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت، لم یصلوا، جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں. یعنی کہ جتنے لوگ اس وقت ادھر موجود ہیں وہ دو حصوں میں بٹ جائیں. ایک جماعت پہلے آ کے نماز ادا کرے ایک رکعت پڑھ کے تو وہ پیچھے چلی جائے، اور جو دوسری جماعت ابھی اس نے نماز نہیں ادا کی وہ پیچھے یعنی کہ تمہاری اقتداء میں آ جائے. اور وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ کر کے رکھے اور ہتھیار بھی اپنے سنبھال رکھے. کیونکہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم، اپنے ہتھیار سے، وامتیاتکم، اور اپنے ساز و سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ جھک جائیں تم پر یک بارگی جھک جانا، یا تم پہ حملہ کر دیں یک بارگی یعنی کہ اچانک سے حملہ کر دیں. پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں گناہ تم پر اگر تم تکلیف میں ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم رکھ چھوڑو اپنے ہتھیار، وخذوا حذرکم، اور لیکن اپنا بچاؤ کر کے رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن تیار کر رکھا ہے. اب مزید اس آیہ مبارکہ کو کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور یاد رہے کہ نماز خوف کے کئی طرح کے طریقے ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں مختلف وارد ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایک نہیں اسپیشلی انسان اختیار کر سکتا، یہ وقت اور حالات کے تحت انسان ان کو اپنائے گا. جو سمپلی اور سادہ طریقہ ہے وہ اسی آیہ مبارکہ میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے. مزید احادیث سے دیکھتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرکوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ایسی ہے جسے وہ اپنے ماں باپ بیٹوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں، اور وہ نماز ہے نماز عصر. لہذا تم اپنے ساز و سامان تیار رکھو اور ان پر یک بارگی حملہ کر دینا. تو اسی اسنا میں جبرائیل السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کرام کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے میں ان کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈالیں اور اپنے ہتھیار سنبھال رکھے. پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلے حصے والے اپنی ڈالیں اور ہتھیار پہن لیں اور ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں. اس طرح ہر گروہ کی ایک ایک رکعت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہوں گی. اور پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہو گئیں اور صحابہ کرام کی ایک ایک رکعت، اور ایک ایک رکعت وہ اپنی اپنی ادا کریں گے. پھر مزید سیدنا عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کس طرح پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمن کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت ادا کر چکیں تو پیچھے کو چلے جائیں، اور جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آگے بڑھیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت ادا کریں. امام تو اپنی یعنی کہ نماز 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری بھی 1 1 رکعت اپنی ادا کر لیں تو اس طرح ان کی 2 رکعت ہو جائے گی، کیونکہ نماز قصر ادا کرنی ہے نا خوف کی حالت میں، تو اس طرح سب کی بھی 2 2 رکعت ہو جائے گی. اور اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر کھڑے کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر جس طرح بھی ممکن ہو نماز ادا کر لیں، چاہے اس وقت پھر قبلہ رخ ہونے کا بھی اگر وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، البتہ نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے. اور مزید امام مالک فرماتے ہیں کہ نافع جو کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد تھے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ عبداللہ بن عمر سے نقل کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس کو روایت کیا ہے. اور یاد رہے کہ ایسی چین کو گولڈن چین کہا جاتا ہے جن سے کہ یعنی کہ 3 طرح کی روایت ہو، 3 طرح کے یعنی کہ درمیان میں راوی ہوں، امام مالک، نافع اور عبداللہ بن عمر، ان کے عبداللہ بن عمر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوں. اور پھر مزید کیا فرمایا گیا کہ تم ہتھیار کس صورت میں اتار رکھو گے؟ اگر تم بارش کی وجہ سے تمہیں مشکل ہو رہی ہے
مثال کے طور پہ ہتھیار اٹھانا مشکل ہے، بھاری ہے، وزنی ہے، اور بارش کی وجہ سے بعض اوقات پھسلن ہو جاتی ہے یا اور بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، تو اس وقت انسان ہتھیار اتار سکتا ہے۔ یا تم بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں مسلسل ہتھیار اٹھا کر چل نہیں سکتے، تو ان دو صورتوں میں ہتھیار اتار رکھنے کی اجازت یا رخصت دی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی کہا کہ ہتھیار اتارنے کے بعد بھی تم چکنے ہو کر رہنا، ایسا نہ ہو کہ کفار تمہیں غافل پا کر تم پر حملہ آور ہو جائیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں وَخُذُوا حِذْرَکُم یہ بہت ہی اہم ورڈ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یاد ہے کہ یہ بہت وسیع پیمانے میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح کہ اس کے اگر معنی و مفہوم دیکھے جائیں تو ہوشیار رہنا، چکنا رہنا، اور اسلحہ کو ہمیشہ تیار رکھنا، یعنی اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کرنا، ان کو اپنانا، جس طرح کہ مورچوں کی حفاظت، ان میں پناہ پکڑنا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار رکھنا، دشمن کی نقل و حرکت سے واقف رہنا، اس کا مداوع سوچنا، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا، سب کچھ خذوا حذرکم میں آئے گا۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اسلحہ جنگ ہر مجاہد کی انفرادی ملکیت ہوا کرتا تھا، مگر آج اسلحہ حکومتی سطح پہ ہے، ہر ایک کے اختیار میں نہیں کہ اسلحہ اپنے پاس رکھے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ دل سے جنگ کے لیے تیار رہیں، لیکن اس کی آرزو نہیں کرنی، اس کی تمنا نہیں کرنی۔ جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ اس وقت کے لوگ کمزور ایمان کے یا پھر منافقین کیا کہا کرتے کہ ہمیں جنگ کے حالات درپیش ہوں تو ہم اپنی یعنی کہ جو صلاحیتیں ہیں وہ دکھائیں، تو جب ان پہ جنگ کے حالات آئے تو اس وقت پھر گھبرا گئے، پھر پہلو تہی کر بیٹھے۔ اس کے لیے ہم واقعات پڑھیں، ان کے کارنامے پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں اور ان کے اندر جنگ کا جذبہ پیدا کریں۔ اس کے لیے طرح طرح سے تدبیریں سوچیں اور اپنے بچوں کے دل میں بھی ان کی جو دلچسپی ہے، محبت ہے، وہ بڑھائیں۔ اور ویسے بھی آج جو جنگ کے طور طریقے ہیں وہ سب کچھ بدل چکے ہیں۔ اس کو ہم مزید اپنے حالات میں دیکھتے ہیں کہ آج کی اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ کہا گیا کہ نماز کی حالت میں بھی تم لوگ اپنے جو سامان ہیں، اپنے ہتھیار ہیں، ان سے غافل نہیں ہوگے۔ ویسے تو کوئی ایسی حرکت کرنا نماز میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر اس وقت سامان اٹھانے کی اور اپنے ہتھیاروں کو پکڑے رکھنے کی رخصت کیا بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں مزید ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر ہم کہیں ایسے حالات میں ہیں، کہیں پبلک میں ہیں، تو اس وقت اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ محفوظ نہیں ہیں، کچھ اس طرح کے حالات ہیں، بہت زیادہ گیدرنگ ہے، تو اس وقت آپ کے پاس جو سامان ہے، خاص طور پہ جو آپ کا بیگ وغیرہ ہے، اس کو اگر آپ کندھے پہ یا اپنے گلے میں ڈال رکھتے ہیں تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسپیشلی جب ہم لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، تو پھر پاسبل نہیں ہوتا کہ یہ سامان ادھر ادھر رکھ کے انسان تھوڑا سا بھی غافل ہو، تو اس وقت پھر اپنے سامان کو اٹھا رکھنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ اپنے سامان سے ہمیشہ چکنے ہو کے رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے۔ اور اس وقت اپنے بیگ کو اپنے گلے یا اپنے کندھے پہ ڈالے رکھنے میں حرج نہیں، بلکہ اپنے سامان کی خود حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے بہت قیمتی سامان وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات کرنسی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے جو کاغذات ہوتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ، وہ بھی ہمارے بیگ میں ہوتے ہیں، تو اس وقت اپنے سامان سے بالکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ماں ہے تو وہ اپنے بچے کو نماز کی حالت میں اٹھا سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے اور ماں کہتی کہ میں نماز کی حالت میں ہوں تو میں اس کو اٹھاؤں نہیں، بلکہ اس وقت بچے کو اٹھا لینا چاہیے۔ اور اگر بچہ بہت چھوٹا ہے، اس طرح بہت زیادہ گیدرنگ ہے، تو پھر ماں کو کے لیے لازمی ہے کہ بچے کو اٹھا کر ہی نماز ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کو وہاں لٹا کے نماز پڑھے اور بچہ کہیں ادھر ادھر کوئی اور اٹھا لے، کیونکہ اس طرح کے حالات درپیش ہوتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اور بھی مزید ماں کے لیے یہاں تک رخصت ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو اس وقت ماں بچے کو اٹھا کر فیڈ بھی کروا سکتی ہے۔ یہ ماں کے لیے اللہ رب العزت نے اسپیشلی رخصت دی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں وَخُذُوا حِذْرَکُم، اپنا بچاؤ کر کے رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقینا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت الرٹ کر رہے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں، تمہیں غافل پا کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس لیے ان سے ہمیشہ آگاہ رہو، ان سے الرٹ ہو کر رہو۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.